طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ حالات گارسان حالات، اس کے حصول میں بے شمار الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شوما کی شرط کو تم معمولی نہیں سمجھو۔ اس طلسمی دنیا کے بارے میں ہم بھلا کیا جانتے ہیں؟ وہ لوگ صرف ہمارے ہتھیاروں سے معروب ہیں، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ راؤ سکندر کے ساتھ بھی ہاربنڈا بھی ہے، اور انسانوں کے علاوہ ان کے پاس ہتھیاروں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، اور تمہاری سوچ اتنی ہی ناقص ہے احمق پروفیسر۔ ان لوگوں کو اپنے تعاون کے جال میں پھانسے رکھو اور خزانہ تلاش کرو۔ ہمیں کسی سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو پروفیسر، اگر تمہارے دماغ سے عقل رخصت ہو ہی چکی ہے تو مجھ سے سنو میرا کیا منصوبہ ہے۔ یہ لوگ جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، ان پہ ظاہر کرو ہم ان کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں، اور اس دوران اس خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ یہاں کی آبادیوں میں گھل مل کر کسی بھی ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کیوں سفینہ، اپنے باپ سے زیادہ ذہین لڑکی، میرے منصوبے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایکسیلنٹ مسٹر گارسان، سفینہ نے کہا۔ سمجھاؤ اس بدھو پروفیسر کو، جو میرا دیرانہ دوست ہے، اس سے کہو روشن پہلو ہی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، تاریکی موت کا دوسرا نام ہے۔ اگر خزانہ دریافت ہو جائے مسٹر گارسان، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے ان لوگوں کے مقصد کی تکمیل کے بغیر نکال لے جانا آسان کام ہوگا؟ گارسان کے عظیم دماغ میں جھانکو۔ میں تمہیں کیسے کیسے مراحل سے نکال کر یہاں تک لے آیا ہوں۔ کیا گدھا پارلو میرے برابر ذہنی سطح تک پہنچ سکتا تھا؟ وہ تو چند مشکلات سے بدل ہو گیا تھا، مارا گیا نا کتے کی موت۔ تو میں تم سے کہہ رہا ہوں گارسان کے دماغ کے ساتھ ساتھ سفر کرو، منزل پالو گے۔ حالات بتاتے ہیں جنگ ضروری ہوگی، ساحر ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے، اور ہمیں کیا پڑی ہے ان کے ساتھ اس سمجھ نہ آنے والی جنگ میں شریک ہوں۔ جو وقت مل جائے اس میں خزانہ تلاش کرو اور اس میں کامیابی حاصل کرو۔ پھر جب یہاں جنگ کا آغاز ہو تو ہمارا رخ خزانے کی طرف ہو، اور اس کے بعد بے وقوف جنگ کریں گے اور ہم اپنا کام۔ گارسان نے قہقہ لگایا۔ ٹھیک ہے مسٹر گارسان، تم ہمارے لیڈر ہو، سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ حشمت بے نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو بہترین خوراک پیش کی گئی، ہر ضرورت پوری کی گئی، مگر شماہا ہوترا نے ان سے دوسری ملاقات بھی کی۔ میں نے تمہاری رہائش گاہ کے لیے بندوبست کر دیا ہے، جس طرح چاہو یہاں قیام کرو۔ اس خطے کے پھل پھول پر تمہارا اختیار ہے، آزاد ہو۔ بس اس وقت تمہیں میری مدد کرنا ہوگی جب میرے دشمن میرے سامنے ہوں۔ ہم پورے خلوص سے تمہارے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں باہوترا، مگر اس دشمنی کی پوری کہانی کیا ہے؟ گارسان نے دلچسپی سے کہا۔ شہر کی اس سرزمین کا حکمران اکال ترپاشا تھا، لیکن وہ غلط راستوں پر بھٹکنے لگا۔ اس نے صدگاتا سے انحراف کیا اور یہاں ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی۔ ساحروں نے ان کا شہر چھین لیا اور انہیں بے حقیقت کر دیا۔ کچھ اس سے متفق ہوئے، کچھ منحرف۔ مجھے بھی قید کر لیا گیا کیونکہ میں نے کوشش کی اور اکال ترپاشا کو زیر کر لیا۔ بس ذرا سی چوک ہو گئی اور اکال ترپاشا چل گیا۔ اس نے اپنا شہر ایرا کو دے کر اسے تمہاری دنیا کی طرف بھیج دیا اور خود اپنے ہم نواؤں کے ساتھ عارضی موت اختیار کر لی۔ یہ میرے شہر کا توڑ تھا۔ بدبخت ایرا نے یہ وقت پورا کر لیا اور شتاتا کے ساتھ صدگاتا کی طرف چل پڑی۔ اس نے نئی دنیا کے لوگوں سے آگ کا جادو بھی حاصل کر لیا۔ ہم اس میں کمزور ہیں، اور آگ اور دھماکوں کے جادو کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایرا پر ہماری بھرپور نگاہ ہے۔ ہم سہارا میں اس کے داخلے کے بعد سے اس کی طرف سے ہوشیار رہے ہیں، اس کے راستے روکتے رہے ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہم نے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اکال ترپاشا اب ہمارے قبضے میں ہے اور شتاتا بھی، مگر ایرا دھماکے والوں کے ساتھ ہے، اور اب اس تک ہماری پہنچ ممکن نہیں۔ شتاتا کا اس سلسلے میں کیا کردار ہے؟ وہی تو ساری مصیبتوں کا جڑ ہے۔ اس نے تمہاری دنیا میں پرورش پائی ہے، اور اس پر ہمارے شہر کارگر نہیں ہیں۔
اگر اکال کا سحر اسے مل گیا تو ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اس کی ہلاکت ممکن نہیں ہے؟ سفینہ نے پوچھا۔ نہیں، ترپاشا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا ہم اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں لڑکی، تم بھی ناکام رہو گی۔ اسے اکال کے سحر کا تحفظ حاصل ہے جس کی وجہ سے تم اس پر قابو نہیں پا سکتی، اور اسے مہذب دنیا کی پرورش حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ بس ساحروں کو اس سے دور رکھو، کسی طرح ایرا کو ختم کر دیا جائے تو کام بن سکتا ہے۔ تم ایرا پر قابو پا سکتے ہو؟ ہاں، وہ ہمارے شہر کی زد میں ہے، مگر اکال کا سارا علم اسی کے پاس ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ گارسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے دوسری کہانیوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ ہم اکال کے سحر کا مقابلہ کریں گے اور تم آگ والوں کا، ہمیں ان سے تحفظ دو گے۔ ان سے تحفظ دینا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وہ ابھی یہاں سے بہت دور ہیں، تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دی جاتی رہیں گی۔ تم اطمینان رکھو باہوترا، ہم انہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن بہتر ہوگا تم ہمیں خزانے کے بارے میں کچھ اور بتا دو۔ سنہری دھات اور چمکدار پتھروں کے بارے میں میرے پاس تمہاری امانت ہیں، وہ جو ہی آکاش سے نجات ملے گی وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تم نے وہ دھات اور پتھر بھی اس وادی میں جمع کر رکھے ہیں؟ گارسان نے پوچھا۔ ہاں، سب کچھ یہاں ہے، آؤ اب میں تمہیں تمہاری رہائش کا دکھا دوں۔ شوہماہا نے انہیں کئی چھوٹے چھوٹے غار دکھائے جن میں قیام کا بہترین بندوبست کیا گیا تھا۔ سفینہ نے اپنے لیے ایک الگ غار کا انتخاب کیا جس پر پروفیسر نے خاص طور سے غور کیا تھا۔ ان رہائش گاہوں میں قیام کیے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ باہوترا نے اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں کی، وہ شاید یہاں تھا ہی نہیں۔ باہوترا کے کہنے کے مطابق انہیں اس عظیم الشان وادی میں گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی تھی۔ گارسان پاگل کتے کی طرح وادی کے کونے کونے کو جھانک رہا تھا۔ کئی بار پروفیسر حشمت بے کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ گارسان کو خود تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اگلو نما غار سے نکل جاتا تھا۔ ایک بار گارسان نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا وہ اپنے طور پر بھی خزانے کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور یہ بہتر ہے کہ ہر شخص الگ الگ کوشش کرے۔ اس آبادی کے رسم و رواج بھی عجیب تھے۔ ہزاروں افراد اس وقت اپنی کمین گاہوں سے باہر آ جاتے جب سورج طلوع ہوتا، اور پھر دوپہر ہوتے ہی واپس اپنے غاروں میں چلے جاتے۔ اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ گارسان آزادی سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اکثر وہ راتوں کو بھی باہر نظر آ جاتا تھا۔ اس وقت وادی پر ایسا سکوت طاری ہوتا کہ کوئی پتا بھی نہیں ہلتا نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وادی میں سرگردہ تھا کہ دفعتاً اسے خود سے کچھ فاصلے پر آہٹیں سنائی دیں اور وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا۔ گارسان نے احتیاط کے پیش نگاہ خود کو پھولوں کی ایک کنج کی آڑ میں پوشیدہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا صدگاتا کے رہنے والے رات کی تاریکی میں اپنی کمین گاہوں سے کبھی بھی نہیں نکلتے۔ یہ اسی کے ساتھیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، شاید پروفیسر۔ وہ جانتا تھا کہ پروفیسر حشمت بے بھی خزانے کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ گارسان یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس سے پہلے حشمت بے نے وہ جگہ تلاش کر لی تب بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ نہتہ بھلا کیا کر سکتا تھا؟ اس کی مدد کے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے۔ آہٹیں قریب آئیں اور پھر ایک آواز ابھری۔ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر گارسان، میں سفینہ ہوں۔ اوہ، یہ تم ہو ذہین لڑکی، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے۔ گارسان پھولوں کی آڑ سے نکل کر آیا۔ تو کیا تم بھی خزانے کی تلاش میں سرگردہ ہو؟ یہ اچھی بات ہے، اور میں اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہوں، تم اپنے باپ سے زیادہ ذہین ہو۔ بلکہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس بارے میں تم سے رجوع نہیں کیا۔ آؤ میرا ساتھ دو، میں ان راتوں میں سرگردہ ہوں۔ میں خزانے کی تلاش میں نہیں نکلی مسٹر گارسان۔ ہاں؟ تو پھر؟ نہ ہی مجھے خزانے سے دلچسپی ہے۔ ہاں، آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مسٹر گارسان آپ کو خزانہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد اور کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شوہماہا ہوترا تو خود یہ خزانہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے نہ جانے اس کے لیے ہمیں کتنا کچھ کرنا پڑے، کتنا انتظار کرنا پڑے۔ اگر اس دوران ہم خود اس خزانے کو تلاش کر لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں، ہم خزانہ لے کر نکل جائیں گے۔ یہ تو اتنا آسان نہیں ہوگا مسٹر گارسن، میں جانتا ہوں، لیکن مشکلات سے گزرنا ہی پڑے گا، کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے لیے راستہ سیدھا ہونا چاہیے تاکہ خزانہ وہاں سے لے جانے میں ہمیں ان کا تعاون حاصل رہے۔ اوہ، اس میں بہت وقت لگ جائے گا سفینہ، اور پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ کا نتیجہ کیا نکلے؟ آپ بھول گئے مسٹر گارسن، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر قندیل ہلاک ہو گئی تو اس کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ ہاں، کہا تو تھا، تو پھر یہی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ سب سے آسان راستہ یہی ہے، اور یہ کام میں اپنے ذمے لینا چاہتی ہوں، تو پھر یہی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ تو کیا تم اس وقت؟ ہاں، میں اسی کی تلاش میں سرگردہ ہوں، سفینہ نے غصے میں کہا۔ تم اس کی بدترین دشمن بن گئی ہو۔ ہاں مسٹر گارسن، اور آپ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مجھے ہر قیمت پر اس کی موت درکار ہے۔ اگر اسے ہلاک کر دیا جائے تو ایک طرف شوما ہوترا کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دوسری طرف میرا، تمہارا۔ غزال اس کا شوہر ہے، اس کی وجہ سے غزال نے مجھے ٹھکرایا، صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے میرے پندار کو توڑا ہے۔ میں ہر عورت کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن میں اگر ایک بالکل مفلس اور قلاش عورت ہوتی اور میرے سامنے ایک خزانوں کے ڈھیر اور دوسری طرف میرا محبوب ہوتا تو میں اس ڈھیر پر لات مار کر اپنے محبوب کا حصول پسند کرتی۔ میں جانتی ہوں وہ آئے گا اور ضرور اس تک پہنچے گا۔ اگر یہ زندہ ہوئی، صاحب اختیار ہوئی، تو پھر غزال اس کا ہوگا۔ غزال اگر اس جنگ میں ہلاک ہو گیا تو مجھے بالکل پرواہ نہیں، وہ میرا نہ صحیح اس کا بھی تو نہیں ہو سکے گا۔ میں نے تو اس کو آپ کے ساتھ بھی اس وقت ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی جب آپ نے عقب سے حملہ کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت مر گیا ہوتا تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی زندگی صرف میرے لیے ہونی چاہیے، صرف میرے لیے۔ گارسن حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں تجھ سے متفق ہوں۔ شتاتا کی تلاش کے لیے تجھے اس طرح سرگردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل اس کے بارے میں ضرور معلوم کر لوں گا اور تجھے اس کے ٹھکانے سے باخبر کر دوں گا۔ اس کے بعد تو اپنا کام کر لینا۔ اور سن سفینہ، اگر غزال کا ہمارا سامنا ہو گیا تو بھی میں یا میرا کوئی آدمی اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ میں اپنے لوگوں کو ہدایت کر دوں گا اور پھر میں اسے تیرے حوالے کر دوں گا۔ میں تجھے غزال دوں گا سفینہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب واپس چلتے ہیں، آ جا۔ گارسن سفینہ کے ساتھ رہائش گاہ کی طرف واپس چل پڑا۔ وادی کی صبح ہنگاموں سے بھرپور ہوتی تھی، جبکہ سورج کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا آغاز ہوتا تھا، اور بہت سے مختصر وقت کے بعد یہاں پھر وہی خاموشی اور سکون چھا جاتا تھا۔ اس دن گارسن کی ملاقات باہوترا سے بھی ہو گئی۔ وہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ تم اس وادی میں نظر نہیں آئے؟ ہاں گارسن میرے دوست، مجھے سخت جدوجہد کا سامنا ہے۔ ایرا تم سے کہیں زیادہ دھماکہ برداروں کے ساتھ مردہ شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ سونے والے ساحر جاگ چکے ہیں، اور اب ایرا نے اکال کے سحر کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساحر فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں اور ہماری تلاش میں سرگردہ ہیں۔ گو ان کی پہلی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی دوسری کوشش کیا ہو۔ مجھے بذات خود ان کی نگرانی کرنے پڑ رہی ہے۔ اگر شتاتا ہلاک ہو جائے تو؟ میں نے تم سے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں کوشش بھی نہیں کرنے دو گے؟ جو کام ہو نہ سکے اس کے لیے کوشش کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم ضمانت دو تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تمہارے لیے۔ اس کی موت سے ہمارا مفاد بھی وابستہ ہے۔ ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، گارسن نے کہا، اور باہوترا اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ وہ سامنے والا آبشار دیکھ رہے ہو؟ اس کے قریب غار کے اندر شتاتا قید ہے۔ تم وہاں جا سکتے ہو، تمہیں یہاں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہم تمہاری مشکل کے حل کی تمام کوششیں کر لینا چاہتے ہیں۔ ضرور کوشش کرو، کاش تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، باہوترا نے کہا، اور پھر گارسن سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔
گارسان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس آبشار کی جانب چل پڑا جس کی طرف باہوترا نے اشارہ کیا تھا۔ اسے اس غار کی تلاش میں مشکل نہ ہوئی جس میں شتاتا قید تھی۔ 2 آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ نہ جانے یہاں کیا نظام تھا۔ یہ لوگ بھی دن کی روشنی میں اس غار کی حفاظت کرتے تھے، رات کو یہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال گارسان نے سفینہ سے تعاون کرتے ہوئے وہ جگہ معلوم کر لی تھی۔ سفینہ اگر اس کوشش میں کامیابی حاصل کر لیتی تو واقعی بڑا مسئلہ حل ہو جاتا۔ معمول کے مطابق سورج ڈھلنے سے قبل ساری آبادی زیر زمین چلی گئی۔ گارسان ہی نہیں، اس وقت اس کے تقریباً تمام ہی ساتھی اوپر موجود تھے اور اس پراسرار زمین کی لطافتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گارسان سفینہ کی تلاش میں چل پڑا۔ سفینہ اسے اپنے غار میں مل گئی۔ ہیلو مسٹر گارسان۔ ہیلو سفینہ، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کی تکمیل تمہیں یہ احساس دلائے گی کہ گارسان مستقبل میں بھی تم سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کرے گا۔ تو کیا آپ نے؟ ہاں، میں نے اس قید خانے کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ سفینہ نے بے چینی سے پوچھا اور گارسان اس جگہ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ سفینہ نے شفاق لہجے میں کہا، میں ساحروں کے اس سحر کو توڑ کر نہ رکھ دوں تو سفینہ نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر گارسان، میں آپ کو بہت جلد اس کی موت کی خوشخبری سناؤں گی۔ گارسان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں اس خوشخبری کا انتظار کروں گا سفینہ۔ اس کے بعد وہ سفینہ کی رہائش گاہ سے نکل آیا۔ سفینہ کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی پائی جاتی تھی۔ اپنے اب تک کے کردار سے وہ ایک منفرد حیثیت کی حامل لڑکی ثابت ہوئی تھی جس کے اندر جنون اور وحشت خیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا جاتا تھا۔ اگر غزال اس کی محبت قبول کر لیتا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتی، لیکن وہ مجسم انتقام بنی ہوئی تھی۔ سورج کے پہلوان کی طرف سفر نے موسم میں خنکی پیدا کر دی تھی اور رات کو یہ خنکی کافی بڑھ جاتی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں بدن کے مسامات میں داخل ہو کر کپ کپی پیدا کر دیتی تھی۔ اس وقت کسی موٹے کپڑے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جو ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن جن حالات سے یہ سب گزر رہے تھے اس میں موسم کی سختیاں بے اثر ہو گئی تھیں۔ اس شام بھی سورج غروب ہونے کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگیں اور درختوں سے ہلکی ہلکی آوازیں منتشر ہوتی رہیں۔ تقریباً تمام ہی لوگ اپنی اپنی کمین گاہوں میں چلے گئے اور ماحول پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ سفینہ اپنے غار کے دہانے سے باہر آئی۔ اس نے ہوا کی سردی کو محسوس کیا، پھر اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ آج گارسان کے ساتھیوں میں سے بھی کوئی اپنے غار سے باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے گارسان اپنی مہم پر نکل کھڑا ہو۔ سفینہ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں سفید لکیر کی جانب اٹھی ہوئی تھی جو دھواں اڑاتی ہوئی بلندیوں سے زمین کی جانب گامزن تھی۔ گارسان نے اسے راستے کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ سفینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد وہ اپنے قدموں کو آبشار کی طرف بڑھانے لگی۔ تندمند اور بلند و بالا قامت کی لڑکی تھی۔ اس نے بآسانی موسم کی سختی کو برداشت کر لیا۔ اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا، قندیل کو ہلاک کر کے سرخرو ہو جائے۔ اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے نہ صرف گارسان کی نگاہوں میں بلکہ شوماہا ہوترا کی نگاہوں میں بھی ایک معزز مقام حاصل ہوتا۔ وہ اس وقت کا تصور کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی جب غزال پابا زنجیر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اسے کتوں کی طرح اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دے گی۔ اس نے اس قید پر قندیل کو ترجیح دی۔ قندیل کی لاش بھی نہیں پا سکے گا وہ۔ میں اسے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لوں گی، بھرپور انتقام، اور جب میرے دل کی آگ بجھ جائے گی تو پھر میں اسے اپنی زندگی میں ایک بہتر مقام، ایک بہتر جگہ دوں گی۔ بے وقوف انسان، اگر تو پہلے ہی میری محبت قبول کر لیتا تو شاید ان مصیبتوں کا شکار نہ ہوتا جو اب تجھ پر نازل ہونے والی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھرنے سے بہنے والی ندی کے قریب پہنچ گئی۔ یہیں سے داہنی سمت اسے اس جھرنے کے عقب میں پہنچنا تھا جہاں سرسبز و شاداب گھاس سے لدی ہوئی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ 2 چٹانوں کے عقبی حصے میں اس غار کا دہانہ تھا جس میں قندیل کو قید رکھا گیا تھا، اور گارسان کا کہنا غلط نہیں تھا،
اس وقت قندیل کی نگرانی کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سفینہ گہری سانس لیتی رہی اور اس کے بعد وہ اس غار میں اتر گئی۔ غار دوسری طرح کی رہائش گاہوں کی مانند ہی تھا۔ اس میں کوئی نمایاں خوبی نہیں تھی۔ پتہ نہیں قندیل اپنے محافظوں کی غیر موجودگی میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتی تو یہ کوشش کی جا سکتی تھی۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس وادی سے اس کے لیے نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ شماہا ہوترا بے وقوف نہیں تھا۔ یقیناً اس وادی سے نکلنے کے راستے بند رہتے ہوں گے اور یہاں کے رہنے والے یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ ان کے لیے فرار کی کوئی کوشش موت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یہ بات قندیل کو بھی معلوم ہوگی۔ اس چھوٹے سے بستر پر قندیل نیم دراز تھی جو سامنے ہی لگا ہوا تھا اور غار میں تھوڑی سی ضروریات کی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ قندیل غالباً جاگ رہی تھی کیونکہ سفینہ کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سفینہ کو دیکھنے لگی۔ سفینہ کے ہونٹوں پر وہی شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کی خاصیت تھی۔ قندیل نے بھی شاید اسے پہچان لیا۔ اس وقت اس کی حالت کافی بہتر نظر آ رہی تھی، بال بھی سنورے ہوئے تھے۔ اس نے اس کیفیت کا شکار نظر نہیں آ رہی تھی جس کیفیت میں اسے یہاں لایا گیا تھا۔ بال وغیرہ بھی سنوارے ہوئے تھے اور اس کیفیت کا شکار نظر نہیں آتی تھی جس کیفیت میں وہ یہاں لائی گئی تھی۔ سفینہ نے سرد لہجے میں کہا، مجھے پہچانا تو نے؟ ہاں، میں تم سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ تم نے میرے اوپر تشدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ قندیل نے کہا، میرا نام سفینہ ہے، مگر تم میری دشمنی پر کیوں آمادہ ہو گئی ہو؟ نہیں، میں اب بھی تمہاری بدترین دشمن ہوں۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا نا کہ غزال تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ تم غزال کو کیسے جانتی ہو۔ تمہیں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ میں مستقبل میں غزال کی زندگی کی مالک ہوں۔ تمہارا غزال سے کیا واسطہ ہے؟ قندیل نے پوچھا۔ وہی جو ایک محبوب کا محبوبہ سے ہوتا ہے، جو دو پسند کرنے والوں کا ایک دوسرے سے ہوا کرتا ہے۔ تم غزال کو پسند کرتی ہو؟ ہاں، میری زندگی میں وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مگر غزال تو یہی غلطی ہوئی ہے اس سے جس کی سزا صرف وہی نہیں بلکہ تم بھی بھگتو گی۔ کیا سمجھی؟ وہ تو مجھ سے دور بھٹک گیا ہے۔ میں تو اب اس کی گرد بھی نہیں پا سکتی۔ جن حالات کا شکار ہوں ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ غزال اب دوبارہ میری زندگی میں نہیں آ سکے گا۔ تم اگر اسے حاصل کر سکتی ہو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں خود اس کے قابل نہیں تھی۔ یہ باتیں کر کے تم اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو؟ تو قندیل، اب یہ تیرے لیے ممکن نہیں۔ آج میں تیرے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اور غزال کے درمیان سے ہٹا دینے کے لیے آئی ہوں۔ میں تو ویسے ہی نیم مردہ زندگی گزار رہی ہوں۔ کوئی روشنی نہیں ہے میرے ارد گرد، کچھ نظر نہیں آتا مجھے۔ تم بھی اپنی حسرتیں پوری کر لو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری موت کی خواہاں ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مر جانا میرے لیے میری مصیبتوں کا حل ہے، قندیل نے مزمحل لہجے میں کہا، اور سفینہ اب اس کے قریب پہنچ گئی۔ تو پھر اپنی زندگی کی آخری خواہش میرے سامنے بیان کر دے تاکہ زندگی کے خاتمے کے بعد تیری کوئی آرزو باقی نہ رہ جائے۔ بول، غزال کے لیے کوئی پیغام ہے تیرے پاس؟ نہیں، میرے پاس کوئی پیغام کسی کے لیے نہیں ہے، میں تو خود اپنی ہی زندگی کی ماری ہوئی ہوں، قندیل نے آنسو بھری آواز میں کہا، اور سفینہ کا زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ قندیل بستر پر گر پڑی۔ سفینہ آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئی اور اس کی گردن دبانے لگی۔ قندیل کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل سکی تھی، لیکن خود سفینہ ہی کو احساس ہوا کہ جس گردن کو اس نے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے وہ گوشت پوست کی بنی ہوئی نہیں بلکہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ قندیل کے چہرے پر بھی اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے کوئی تغیر نمودار نہیں ہوا تھا۔ سفینہ نے بدن کی پوری قوت صرف کر دی، لیکن قندیل خاموشی سے اس کی صورت دیکھتی رہی۔ سفینہ جھنجھلا کر اس پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے قندیل کے بال پکڑے اور اسے زور سے گھسیٹ کر بستر سے اٹھا دیا۔ تو اگر یہ سمجھتی ہے کہ تیرا سحر میرے راستے میں مزاحم ہوگا تو میں دیکھتی ہوں تو کس حد تک مجھے ناکام بنانے کی جہد کرتی ہے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر قندیل کو زور سے گھسیٹا اور ایک دیوار سے ٹکرا دیا۔ قندیل
خاموشی سے دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ احساس نہیں ہو رہا تھا اس طرح ٹکرانے سے اس کے جسم کو کوئی چوٹ لگی ہے۔ سفینہ غصے سے بے قابو ہو رہی تھی، لیکن اسی وقت اسے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ غرا کر پلٹی۔ اس کے عقب میں پروفیسر حشمت بے کھڑا ہوا تھا۔ ڈیڈی، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو ڈیڈی؟ سفینہ، تو پاگل ہو گئی ہے، چل میرے ساتھ واپس چل۔ یہ دیوانگی کر کے اپنے حق میں جو کانٹے بو رہی ہے انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکے گا، تیرا باپ بھی نہیں۔ ڈیڈی، یہاں سے چلے جاؤ، اچھا نہیں ہوگا ورنہ۔ تو بھی میرے ساتھ چل سفینہ، میں تیرا باپ ہوں، تو کتنی ہی غصہ کیوں نہ ہو جائے، میں تیری زندگی چاہتا ہوں۔ جو دیوانگی تو کر رہی ہے وہ بالکل غیر مقصد ہے۔ اگر قندیل کی ہلاکت ممکن ہوتی تو شماہا ہوترا اپنی تمام تر قوتیں اس پر صرف کر دیتا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تو کسی اور عذاب کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ سفینہ، واپس چل، میں تمام تر حالات کے باوجود تیری زندگی کا خواہاں ہوں، میں تجھے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں کسی کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مقصد کے راستے میں جو بھی مزاحمت کرے گا میں سفینہ خونخوار انداز میں خاموش ہو گئی۔ حشمت بے کی آنکھوں میں بھی جنون کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے ساتھ چل، اور میں یہ حکم ماننے سے انکار کرتی ہوں، سفینہ نے جواب دیا، اور حشمت بے کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے رخسار پر پڑا۔ سفینہ کا رخسار سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دیوانگی نظر آئی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اچھا نہ ہوگا ڈیڈی، یہ اچھا نہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ میں جانتا ہوں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے نا کہ گارسان کے ہاتھوں مجھے قتل کرا دے، لیکن یہ سب کچھ میں تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ پروفیسر حشمت بے نے آگے بڑھ کر سفینہ کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوری قوت سے ایک جانب دھکا دیا۔ پروفیسر حشمت بے خود بھی ایک قوی ہیکل آدمی تھا اور شاید سفینہ یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ اس سے مقابلہ کرے۔ بہرطور اس نے خود کو دیوار سے ٹکرانے سے بچایا۔ حشمت بے اس کے سر پر پہنچ گیا اور پھر اس نے ایک اور تھپڑ سفینہ کو رسید کرتے ہوئے کہا، اوپر چل سفینہ، اوپر چل، ورنہ یہ غار تیری قبر بھی بن سکتا ہے۔ سفینہ خونی نگاہوں سے حشمت بے کو گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر چڑھ کر باہر نکل آئی۔ جانتے ہو ڈیڈی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حشمت بے کا ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تجھے واپس چلنا ہوگا۔ ان کوششوں سے اگر تجھے کچھ حاصل ہوتا تو میں تیرا راستہ نہ روکتا، لیکن میں اپنے جیتے جی تجھے اور عذاب میں گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ واپس چل ورنہ میں مار مار کر تیری صورت بگاڑ دوں گا۔ سفینہ خاموشی سے اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑی۔ اس کے چہرے سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ایرا کی آنکھوں میں غم اور مایوسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ پا رہی ہو۔ وہ سب اس کی یہ کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ پانچوں ساحر کے مردہ جسم اس قابل بھی نہ تھے کہ انہیں ان کی جگہ سے ہلایا بھی جا سکتا۔ ایرا ان سب کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو ٹپکانے لگی۔ ان لوگوں نے ایک طویل نیند اس لیے اپنائی تھی کہ شتاتا کی حکمرانی دیکھیں، لیکن اب ان کی نیند اتنی گہری ہو گئی ہے کہ وہ کبھی نہیں جاگیں گے۔ وہ سسکی لے کر بولی، یہ کیا ہوا ایرا؟ راؤ سکندر نے پوچھا۔ باہوترا باعمل ہے، اس نے اپنی تمام قوتیں ہم پر لگا رکھی ہیں، وہ اپنے ساحر کی آخری کوشش بھی ہم پر صرف کیے ہوئے ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا اب میں کیا کروں۔ اکال اس کے قبضے میں ہے، شتاتا اس کی قید میں ہے، میں تنہا رہ گئی ہوں، میں تنہا رہ گئی، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی کہ وہ سسک پڑی۔ یہ باہوترا کا شکار ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سبھی اس کے چہرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے۔ ایرا ایک جگہ آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کرنل گردن جھکائے کچھ سوچ رہا تھا، پھر یکایک وہ مسکرایا۔ راج دیو نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ خیریت کرنل؟ ہاں بالکل خیریت، اس پریشانی کے عالم میں تم مسکرا رہے ہو؟ دراصل مسکراہٹ تو یہی ہوتی ہے راج، میرے خیال میں نے اس مشکل کا حل دریافت کر لیا ہے۔ خوب، کیا حل ہے؟ جب دماغی قوتیں مسائل کا حل نہ ہو بن سکیں تو جسمانی قوتوں کو
بروئے کار لانا چاہیے، اور پھر ہمیں کچھ آسانیاں بھی حاصل ہیں۔ کیا؟ ایرا کے الفاظ اور تھوڑا سا ذاتی تجربہ۔ ہماری گولیاں ان پر کارگر ہوتی ہیں، ہمیں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ ایرا بے بس ہو چکی ہے اور اس وقت ہم ہی اس کے آرمی ہیں، اور میں کرنل فیروز اس آرمی کو کمانڈ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ سیدھی سی بات ہے، یعنی اٹیک، صدگاتا کے جادوگروں پر حملہ، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کرنل کے الفاظ چونکا دینے والے تھے، سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ان جنگلوں میں بے بسی سے کب تک کراہتے رہیں گے؟ زخموں سے کراہیں تڑپ تڑپ کر مر جائیں تو حق مردانگی ادا ہو۔ ایرا اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ جو کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے، مگر جادوگر کہاں ہیں؟ ایرا ان کی نشاندہی کرے گی۔ آؤ کرنل، ایرا سے بات کریں۔ سبھی اٹھ کر ایرا کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ لوگ ایک وادی میں جمع ہو گئے ہیں، صدگاتا کی ساری آبادی کٹ گئی ہے، باہوترا نے یہی کیا ہے، اور باہوترا کی ساری قوت وہاں جمع ہے۔ تم نے مجھے ایک رائفل دی تھی ایرا، میں تمہاری ضرورت پر اس کے انبار لگا سکتی ہوں۔ ایرا کی کیفیت عجیب ہونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اس نے کہا، میں ابھی اسی پر غور کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں، اور میں نے ان کا پتہ لگا لیا ہے۔ یہ بات بھی جان لی تم نے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ویسے میرے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، لیکن ایرا ایک بات کا تعجب ہے، کہیں تم بہت طاقتور ہو اور کہیں یہ بھی نہیں جانتی کہ تمہارے کس عمل پر باہوترا کا کیا رد عمل ہوگا۔ کرنل، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں صرف اکال کی بیوی ہوں، صدگاتا کی ایک عام عورت، جس سے اکال نے اپنے منصوبے کے تحت شادی کی تھی، اور اپنے علم کی طاقت مجھے سونپ دی تھی کہ اس کے خون کو منتقل کر دوں۔ جو کام مجھے سونپا گیا اور اس کی حد تک جو قوتیں دی گئیں وہ بروئے کار لا چکی ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ان قوتوں کا استعمال بھی نہیں جانتی میں کرنل۔ ہماری کچھ حدیں ہوتی ہیں، ان سے آگے جانا ممکن نہیں۔ تم ہمیں اسلحہ فراہم کر سکتی ہو، ہماری ضرورت کی چیزیں دے سکتی ہو، کرنل نے کہا۔ جو کچھ میں نے تمہاری دنیا میں رہ کر جانا وہ سب میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ اٹیک! کرنل موڑ میں آ کر چیخا اور اپنے گھوڑوں کی جانب دوڑ گیا۔ سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کرنل رائفل سنبھال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر اس نے رائفل ان لوگوں پر سیدھی کر کے کہا، ریٹائرڈ کرنل ہوں لیکن فوجی اصولوں کی پابندی کرانا جانتا ہوں۔ ہر شخص اٹھے، رائفل سنبھالے اور میرے پیچھا کرے۔ ایرا، تم بھی اٹھو اور ہماری رہنمائی کرو۔ کرنل کی ظرافت نے سب کے موڈ خوشگوار کر دیے تھے، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا۔ چنانچہ سب ایک نئی امنگ کے ساتھ اٹھ کر اپنے گھوڑوں کی جانب بڑھ گئے۔ ایرا بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں سے اجازت لے کر اس غار میں داخل ہو گئی تھی۔ راؤ، ہربنڈا اور دوسرے لوگ گھوڑے تیار کر کے ایرا کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جب ایرا واپس آئی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جوان آدمی موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے باخوشی تیار ہیں۔ کچھ دیر رکو کرنل، ان کے لیے گھوڑے آ رہے ہیں۔ باقی لوگ؟ راج نے پوچھا۔ یہاں موجود رہ کر عورتوں اور بچوں کی نگرانی کریں گے، ایرا نے جواب دیا۔ پھر وہ انتظار کرتے رہے اور پھر دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سنائی دی اور انہوں نے بے شمار گھوڑوں کو اس طرف دوڑتے ہوئے آتے دیکھا۔ بھرت چندر نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے۔ مہذب دنیا میں پہنچ کر اگر ہم یہ کہانی سنائیں تو کوئی کیا یقین کرے گا؟ مہذب دنیا تک پہنچنا تو نصیب ہو بھرت جی۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کو اس کہانی کا یقین دلانے کی؟ ویسے سراتو اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے، راؤ نے ہنس کر کہا۔ شر، میرا مائنڈ شو شو کرتا۔ 10 بار میں اپنا بازو کاٹا اور سوچا یہ ڈریم بہت لمبا ہو گیا، بٹ شر، سراتو گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایرا کے ساتھی آنے والے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ایرا نے اپنے گھوڑوں کی پشت سنبھال لی۔ پھر اس نے اپنے نگاہ میں سب کو دیکھا، ہاتھ اٹھایا اور دوسرے لمحے گھوڑے قلانچیں بھرنے لگے۔ حشمت بے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سفینہ نے اس کے خلاف کچھ کیا تو وہ خوشی سے برداشت کر لے گا۔ اب اسے خود بھی اپنی دیوانگی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔
سفینہ کو ایک پرسکون زندگی سے نکال کر یہاں تک لانے کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی تھی۔ وہ خود کو مجرم سمجھتا تھا اور لوئس ڈی پارلو کی طرح اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ گارسان جیسا چھچھورا انسان کبھی خزانہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ حالانکہ خزانے کے حصول کی امید پیدا ہو گئی تھی، باقی سب حالات پر منحصر تھا، لیکن گارسان جو دیوانگی کر رہا تھا اس کا نتیجہ کسی بھی لمحے ہولناک شکل میں برآمد ہو سکتا تھا۔ باہوترا اگر اس کی حرکت سے واقف ہو گیا تو سب کی بربادی یقینی تھی، لیکن دیوانے کو سمجھانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ وہ سفینہ کو دیوانگی سے ہر قیمت پر روکنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سفینہ ایک ایسا کام کرنا چاہتی تھی جو باہوترا خود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ وہ اب خوف سے بیگانہ ہو گیا تھا اور طے کر چکا تھا نتیجہ کچھ بھی ہو وہ سفینہ کو شتاتا کے خلاف کچھ کرنے سے روکے گا۔ اس کے بعد سے وہ سفینہ کی نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے دن خصوصی طور پر گارسان نے سفینہ سے ملاقات کی اور اس بارے میں پوچھا۔ پچھلی رات میں کامیاب نہ ہو سکی مسٹر گارسان، مجھ پر کچھ انوکھے انکشافات ہوئے، سفینہ نے کہا۔ کیا؟ گارسان نے پوچھا۔ بظاہر وہ ایک نرم و نازک اور بے ضرر لڑکی ہے، لیکن اس کی گردن، اس کا جسم لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ کوشش کروں گی۔ اوکے بیبی، تمہیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، گارسان نے کہا۔ اس کا مطلب تھا سفینہ بالکل ہی بے لگام نہ ہو گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اگر گارسان کو پروفیسر کی اس معاملے کی مداخلت کا علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن قندیل کے معاملے میں وہ کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری رات اس نے پروفیسر پر خاص نگاہ رکھی تھی اور خود بھی آدھی رات تک اپنے اگلو میں آرام کرتی رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اگر پروفیسر اس کی نگرانی بھی کرتا رہا تب بھی وہ بے خبر سو گیا ہوگا تو وہ باہر نکل آئی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، تاہم وہ احتیاطاً پروفیسر کے غار کی طرف گئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا پروفیسر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئی، لیکن پروفیسر بھی اس کا باپ تھا۔ جو ہی سفینہ وہاں سے آگے بڑھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بے آواز باہر نکل آیا۔ کافی فاصلے پر اسے سفینہ تیز تیز قدموں سے چلتی جھرنے کی طرف جاتی نظر آئی۔ آج اس نے راستہ بھی مختلف اختیار کیا تھا اور بہت محتاط نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر آڑ لے کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ سفینہ جان بوجھ کر ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کر رہی تھی تاکہ تعاقب کا اندازہ نہ ہو سکے۔ آسمان پر چاندنی کھلی ہوئی تھی اور دیکھ لیے جانے کے امکانات زیادہ تھے، اس لیے پروفیسر اس تعاقب میں بہت محتاط تھا۔ اس وقت وہ صدگاتا کے عظیم الشان بدھ کے پہلو میں تھا اور سوچ رہا تھا اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ سفینہ کو راستے میں ہی روک لے یا قندیل تک پہنچنے دے؟ اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ سفینہ اچانک رک گئی، جیسے اسے تعاقب کا احساس ہو گیا ہو۔ پروفیسر نے خود کو صدگاتا کے پہلو کی ایک دیوار سے چپکا لیا، لیکن اچانک اس کے حلق سے ایک آواز سی نکل گئی۔ جس جگہ اس نے نقب لگائی تھی وہ پتھریلی تھی، لیکن پروفیسر کے ہلکے سے وزن سے وہ اندر دب گئی اور پروفیسر بے اختیار خود کو سنبھالنے کے لیے کسی شے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ پیچھے کو گرا اور جس چٹان سے لگ کر وہ اندر کو دبا تھا وہ اسے اندر پھینکنے کے بعد پھر سیدھی ہو کر اپنی جگہ جا لگی۔ پروفیسر نے خود کو ایک غار میں پایا جو صدگاتا کے بت کے اندر بنا ہوا تھا اور اندر سے بالکل کھوکھلا تھا۔ اس غار میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی دیواروں میں نصب ان بڑے بڑے پتھروں سے منعکس ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر پروفیسر کا حلق خشک ہو گیا۔ یہ بہت بڑے بڑے ہیرے تھے جن سے پھوٹنے والی روشنی کنوں نے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ پروفیسر کی نگاہیں ہیروں کو پہچانتی تھیں۔ وہ سحرزدہ انداز میں اپنی جگہ ساکت و جامد پڑا رہا اور پھر ہوش و حواس بحال کر کے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ حیرت ناک واقعہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ سفینہ قندیل کے غار کی جانب جا رہی ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ سحرزدہ سے انداز میں دیواروں میں نصب ان ہیروں کو دیکھ رہا تھا جو اتنے بڑے بڑے تھے کہ مہذب دنیا میں اتنے بڑے ہیروں کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، یا کچھ اگر ہیرے اس جسامت کے تھے تو وہ تاریخی حیثیت رکھتے تھے اور بے مثال مانے جاتے تھے۔ پروفیسر کی پھٹی پھٹی آنکھیں جگہ جگہ دیواروں میں نصب ان ہیروں کو دیکھتی ہوئی
گردش کرنے لگیں۔ تبھی ان کی نگاہیں ایک سفید سی شے پر پڑیں۔ ایک بستر سا تھا جس پر ایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ہیروں کی روشنی اسے منور کیے ہوئے تھی۔ پروفیسر بے ایک بار پھر چونک پڑا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا اس انسانی جسم کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے قدم غیر اختیاری طور پر ہی اس کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنے آپ کو بھول چکا تھا۔ ہیروں کے سحر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ خود میں کھو گیا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ ساکت پڑے ہوئے جسم کی جانب بڑھ گئے اور وہ اس بدن کو دیکھتا رہا۔ ایک بہت ہی پروقار شخصیت کا مالک کوئی شخص تھا جس کا تعلق صدقاتہ ہی سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، پاؤں بالکل سیدھے تھے، آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے جسم میں تنفس کا احساس نہیں تھا۔ پروفیسر بے اختیار اس کے نزدیک بیٹھ گیا اور بغور دیکھنے لگا، لیکن اس وقت اس کی ہوش و حواس مکمل طور پر واپس آ گئے جب اس نے اس ساکت جسم کی آنکھوں کے پپوٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سونے والا جاگ رہا ہو۔ پروفیسر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چلنے لگا اور وہ شدت حیرت سے ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ سونے والے کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکلے۔ ترکاشاؤ۔ پروفیسر نے آواز سنی، لیکن اس کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سونے والے نے گردن گھما کر پروفیسر کو دیکھا اور پروفیسر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں بھی ہیرے ہی ہیں۔ اس کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمک رہی تھیں، ان میں سے سفید روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، اس کے ستارے سے بن رہے تھے۔ پروفیسر کو اپنا بدن ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تب ہی اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، تم کون ہو؟ یہ الفاظ پروفیسر کی سمجھ میں آئے تو اس کا ذہن جھنجھنا گیا۔ وہ ایک بار پھر سنبھلا اور اس سے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں پروفیسر حشمت بے ہوں، مگر تم کون ہو؟ اکال ترپاشا، صدگاتا کا حکمران اکال ترپاشا۔ جاگنے والے کی گونجدار آواز ابھری۔ پروفیسر دم بخود رہ گیا۔ اکال ترپاشا کی کہانی اب وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی، اکال ترپاشا شوماہا کا قیدی ہے، لیکن اس کا اس طرح مل جانا اور یوں جاگ جانا پروفیسر کے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا۔ اکال ترپاشا کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہوا کی طرح ہلکا پا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے تمام قوتیں سلب ہو گئی ہوں۔ وہ اکال ترپاشا کے سامنے صرف سچ بولنے کے لیے مجبور ہو۔ اکال نے اس سے پھر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا تعلق تو مہذب دنیا سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، میں مہذب دنیا ہی کا ایک باشندہ ہوں، خزانوں کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اپنی داستان تفصیل سے سناؤ، گونجدار آواز نے کہا۔ پروفیسر کی زبان اس کے اختیار میں نہ رہی۔ وہ اکال ترپاشا کو اپنی کہانی سنانے لگا اور اس کہانی کا ایک ایک لفظ اس نے مان اوون دہرایا۔ اکال ترپاشا اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت ہی انوکھی شخصیت تھی اس کی، جس سے پروفیسر بری طرح معروف ہو گیا تھا۔ اکال نے پوری کہانی سنی اور پھر آہستہ سے کہا، شتاتا کہاں ہے؟ اسی وادی میں، وہ شوماہا کی قید میں ہے۔ ایرا کہاں ہے؟ اکال نے پھر اسی انداز میں پوچھا۔ میں ایرا کو نہیں جانتا۔ تم شتاتا کو جانتے ہو، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اب اس کہانی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ شوماہا سمجھتا تھا کہ مجھے وقت سے پہلے یہاں لا کر وہ میری کوششوں کو ناکام بنا دے گا، لیکن بے وقوف نہیں جانتا تھا کہ ہر لمحہ متعین ہے، ہر لمحہ اپنے عمل سے گزر رہا ہے۔ چلو پروفیسر، ہمیں شتاتا کے پاس چلنا ہے۔ میں اسے اپنے تحفظ میں لے کر ایرا کو آواز دوں گا۔ ایرا ان قوتوں کو لے کر یہاں پہنچ جائے گی جن کا تعلق ایک ایک نقش میری لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ پروفیسر اکال ترپاشا کے قدموں سے قدم ملا کر آگے بڑھنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ صدگاتا کے عظیم الشان بت سے باہر نکل آئے۔ اکال ترپاشا کی چال بے حد پروقار تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام قوتیں ان کے تابع ہوں اور وہ ہر مشکل پر قابو پانا جانتا ہو۔